أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کلن ہر ایک کو نمدو ہم مدد دیتے ہیں، ہؤلاء ان کو بھی وہؤلاء اور ان کو بھی، من عطائہ عطا میں سے رب کا تیرے رب کی، وما کان اور نہیں ہے عطا رب کا تیرے رب کی محظورا کسی پر بند۔ دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا، ایک ناکام، اور ناکام وہ ہیں کہ جو صرف دنیا چاہتے ہیں، دنیا مانگتے ہیں، دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، جنت میں جانے کی کوئی سوچ نہیں ہے، رب کو راضی کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ ناکام لوگ ہیں۔ دوسرے لوگ جو کامیاب، یہ وہ ہیں جو دنیا بھی چاہتے ہیں، دنیا بھی مانگتے ہیں، اور آخرت بھی چاہتے ہیں، آخرت کو بھی مانگتے ہیں، جنت کا شوق بھی رکھتے ہیں، رب کی رضا کی طلب بھی رکھتے ہیں، اور جہنم سے نجات کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں، آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب انسانوں کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب دے دیا گیا۔ وہ سوال یہ ہے کہ مسلمان تو اللہ کی ماننے والے، چاہیے کہ ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، لیکن بعض اوقات ایسا کیوں نظر آتا ہے کہ جو کافر ہیں ان کے پاس مال و دولت کی بعض اوقات زیادہ ریل پیل نظر آ جاتی ہے، یا بعض اوقات ایک آدمی جو اطاعت گزار ہوتا ہے، اللہ کی مان کر چلنے والا ہے، اس کی زندگی کسی قدر تنگ ہوتی ہے، تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے، اور جو فاسق و فاجر نافرمان ہوتا ہے اس کے پاس بتاؤ کا دنیا کی ریل پیل زیادہ نظر آتی ہے۔ تو اس کا جواب اس آیت کے اندر دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کلن ہر ایک کو، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، کلن ہر ایک کو، اطاعت گزار ہو یا نافرمان ہو، نمد ہم مدد دیتے ہیں، ہؤلاء ان کو بھی وہؤلاء اور ان کو بھی، ان مسلمانوں کو بھی ہم مدد دیتے ہیں، کافروں کو بھی ہم مدد دیتے ہیں، من عطاء ربک تیرے رب کی عطا میں سے۔ رب کی عطا سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے رب کی عطا، اور کافروں کے لیے بھی، اطاعت گزاروں کے لیے بھی ہے اور نافرمانوں کے لیے بھی۔ وما کان اور نہیں عطاء ربک تیرے رب کی عطا مقدورہ کسی کے اوپر بند۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اطاعت کرنے والا ہے اس کو تو سب کچھ ملے گا، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ سورج کو کہہ دے گا اس کے گھر میں روشنی نہ کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ جو نافرمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی ہوا کو اس کے لیے بند کر دے، وہ سانس نہ لے سکے، ایسا نہیں ہے۔ تیرے رب کی جو عطا ہے وہ سب کے لیے عام ہے، کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اطاعت کر رہا ہے اس کو تو رزق ملے گا، اور جو نافرمانی کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے رزق کے دروازے اللہ بند کر دے، ایسی بات نہیں ہے۔ وما کان عطاء ربک تیرے رب کی عطا مقدورہ کسی کے اوپر بند نہیں ہے، سب کو اللہ رب العالمین دیتا ہے، اطاعت گزاروں کو بھی اور نافرمانوں کو بھی۔ دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے، اور قرآن مجید عظیم الشان کی ایک آیت، اس کا مفہوم یہ ہے الرحمن الرحیم، جس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ اس کی تشریح کے اندر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ دونوں صیغے مبالغہ کے صیغے ہیں، مطلب ان کا ایک یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر رحمان ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر صرف رحیم ہوگا۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہ جس کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہے، اپنوں پرائیوں سب کے لیے، اطاعت گزاروں اور نافرمانوں سب کے لیے، مسلمانوں اور کافروں سب کے لیے دنیا کے اندر اللہ کی رحمت عام ہے۔ مسلمانوں کو بھی ہواؤں فضاؤں سے استفادے کا موقع مل رہا ہے، اور کفار کو بھی ساری چیزوں سے استفادے کا موقع مل رہا ہے، لیکن آخرت کے اندر اللہ رب العالمین رحمان نہیں ہوگا، اور وہاں پر اس کی جو رحمت ہے وہ فرمانبردار اور نافرمان سب کے لیے عام نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ صرف رحیم ہوگا۔ رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت وہاں پر صرف اہل ایمان کے ساتھ خاص ہوگی، جو اہل ایمان نہیں ہوں گے ان کے لیے رحمت نہیں ہوگی، بلکہ رحمت سے دوری ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ اندر دیکھو کیسے
فضلنا ہم نے فضیلت دی بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض دوسروں کے اوپر۔ دنیا کے اندر سارے ایک طرح نہیں ہے، کسی کے پاس عہدہ نہیں ہے، کسی کے پاس عہدہ ہے، کسی کے پاس بڑا عہدہ ہے، فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک کو دوسرے کے اوپر۔ کوئی خوبصورت نہیں ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی اس سے زیادہ خوبصورت ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح نہیں بنایا ہے۔ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی اس سے زیادہ امیر ہے، کوئی امیروں کا بھی بڑا امیر ہے، تو فضیلت رکھی اللہ تعالیٰ نے، لوگوں کے درمیان تفاوت رکھا ہے۔ کسی کی محنت ہوتی ہے، کسی کی محنت اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو لوگوں کے درمیان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، درجے رکھے۔ اندر دیکھو کیسے کیسے فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے بعضهم علی بعض، علم سے بعض کو بعض کے اوپر، والآخرت اور آخرت اکبر و زیادہ بڑی ہے، درجات درجوں کے اعتبار سے اکبر اور زیادہ بڑی ہے، تفضیلا فضیلت کے اعتبار سے۔ تو ایک مطلب علماء نے یہ لکھا کہ جس طرح انسانوں کے درمیان دنیا کے اندر فرق ہے درجوں کے اعتبار سے، تو آخرت کے میدان میں بھی لوگوں کے درمیان فرق ہوگا درجوں کے اعتبار سے۔ کسی کا درجہ، اور وہاں پر جو درجے ہیں وہ زیادہ فرق ہوگا، کسی کا درجہ جنت میں ہوگا اور کسی کا درجہ جہنم کے اندر ہوگا، اور بہت بڑا فرق ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ دونوں کے اندر کس قدر زیادہ فرق ہوگا۔ دوسری بات یہ، جس طرح لوگوں کے درمیان دنیا کے اندر درجات ہوتے ہیں، فرق ہوتے ہیں، تو آخرت کے اندر بھی درجات ہوں گے، اور جو جنت کے درجے ہیں 100 درجے، ایک ہے، پھر دوسرا اس سے اوپر ہے، اور جو جہنم کے درجے ہیں ان کو درکات کہا جاتا ہے۔ جو سب سے خطرناک کافر ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے، جس کو درجہ کہا جاتا ہے سب سے نچلا، اور جو خطرناک کافر ہیں وہ منافق ہوتے ہیں، ان کو جہنم کے نچلے طبقے کے اندر ڈالا جائے گا۔ ان منافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق ہیں یہ جہنم کے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ اور ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا، تو مطلب یہ ہے کہ عذاب بھی کسی کے اوپر ہلکا ہوگا، کسی کے اوپر زیادہ سخت بھی ہوگا۔ تو حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں کے اندر 2 آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ بھی کھول رہا ہوگا اور ابل رہا ہوگا۔ تو جس طرح یہاں پر اللہ نے ذکر کر دیا ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان فرق ہوتا ہے، درجات ہوتے ہیں، کسی کی محنت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو درجے ملتے ہیں، کسی کی اس سے زیادہ محنت ہوتی ہے اس کا زیادہ رینک ہوتا ہے، زیادہ درجہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے تو سب کا ایک طرح سے درجہ نہیں ہوگا۔ اس لیے احادیث کا بھی یہ خلاصہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو بڑی جنت مانگا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو۔ جنت کے جو درجات ہیں وہ 100 درجات ہیں، اور احادیث کا یہ مفہوم ہے کہ جنت کے 2 درجوں کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان۔ جس طرح کہ آدمی زمین کے اوپر کھڑا اور آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں، اسی طرح ایک بندے کو اوپر والا درجہ اتنا دور نظر آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے اندر جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کلن ہر ایک کو نمت ہم مدد دیتے ہیں، ہاؤلائے ان کو بھی، واؤلائے اور ان کو بھی، من عطاء ربک تیرے رب کی عطا میں سے، وما کان اور نہیں عطاء ربک تیرے رب کی عطا مقدورہ کسی پر بند۔ اندر دیکھو کیف کیسے فضلنا ہم نے فضیلت دی بعضم ان میں سے بعض کو علی بعض، بعض دوسروں پر، وللآخرت اور آخرت اکبر اور زیادہ بڑی ہے، درجات کے اعتبار سے اکبر اور زیادہ بڑی ہے، تفضیلہ فضیلت کے اعتبار سے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔